اتنی عظیم زندگی اور سب سے بڑی نعمت، یہ جو زندگی ہے، یہ جو حیات ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو ہم کہاں صرف کر رہے ہیں؟ سوچیں نا، میں سوچوں کہ جو پروردگار عالم نے اتنی عظیم نعمت مجھے دی ہے، یہ زندگی، یہ حیات، یہ میں کہاں صرف کر رہا ہوں، کہاں گزار رہا ہوں؟ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں، انسان گھاٹے کے اندر، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ قسم کھانے والا دیکھیں، کس کی قسم کھائی؟ زمانے کی، کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں۔ کیسے ہے؟ اسی زمانے کو دیکھ لیں، ہم یہ زمانہ، یہ زندگی، یہ جو وقت ہے، ہم یہ کہاں صرف کر رہے ہیں؟ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آج دیکھیں ہم خصوصاً مومنین، حضرت امام مہدی کا ایک لقب جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حضرت امام مہدی کو امام زمانہ یا صاحب الزمان۔ آئے روز نماز کے بعد جب دعا ہوتی ہے یا دیگر محافل کے اندر، مجالس کے اندر، ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں، یا صاحب الزمان کا نام لے کر، امام زمانہ کا نام لے کر۔ تو کبھی توجہ کریں، یہ صاحب الزمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ صاحب الزمان کا معنی کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ امام زمان کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی، یہ ہماری زندگی اس طرح نہ گزرتی۔ یہ ہمارا زمانہ، یہ جو وقت ہے، یہ اس طرح ہم نہ گزار رہے ہوتے جانوروں کی طرح۔ صاحب الزمان، صاحب کہتے ہیں مالک کو، زمان وقت، زمانہ۔ صاحب الزمان یعنی وقت کا مالک، زمانے کا مالک، یہ صاحب الزمان کہلاتا ہے۔ امام زمان یعنی زمانے کا امام۔ جب ہم کہتے ہیں صاحب الزمان، یعنی ہم جو زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہم جو یہ وقت بسر کر رہے ہیں، یہ جو ہم زمانہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس زمانے کا مالک کون ہے؟ وہ صاحب الزمان ہے۔ اس وقت کا مالک کون ہے؟ وہ صاحب الزمان ہے، وہ امام زمانہ ہے، اس کا ہے یہ سب کچھ۔ تو پھر جب سب کچھ اس کا ہے، یہ وقت جس کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں، جب یہ اس کا ہے، تو پھر اس کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں بسر کر رہے؟ مالک تو وہ ہے، ہم تو پھر نوکر ہوئے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ اگر کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، 6 گھنٹے آپ اس کے ہاں کام کرتے ہیں، تو ان 6 گھنٹوں کے اندر آپ اسی طرح کریں گے جیسے وہ آفس کا مالک آپ کو کہتا ہے۔ یہ 6 گھنٹے آپ کے نہیں ہیں، یہ اس کے ہیں، جس کے ہاں آپ نوکری کرتے ہیں، جس کے ہاں آپ جاب کرتے ہیں۔ ان 6 گھنٹوں کا مالک ہے وہ، اور وہ جیسے جیسے آپ کو کہتا ہے، اگر آپ اسی طرح کام کریں گے تو تب آپ کو اجر ملے گا، تب آپ کو صلہ ملے گا اس کا، محنت کا، تب آپ کو اجرت ملے گی ان 6 گھنٹوں۔ اگر آپ ان 6 گھنٹوں کو اس کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ آج ہم جو زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ کس کی مرضی کے مطابق؟ آیا اس کی مرضی کے مطابق جو اس زمانے کا مالک ہے، صاحب الزمان، جو اس وقت کا مالک ہے، جو اس وقت کا امام ہے؟ نہیں، ہماری زندگیاں تو قولاً کہتے ہیں ہمیں امام زمان، صاحب الزمان ہم قولاً فقط کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے زمانے کا امام ہمارے وقت کا بھی مالک ہے، تو پھر ہمیں امام زمانہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ مالک ہے، پھر جو کہتا ہے اسی طرح زندگی بسر کرو۔ اگر اس طرح نہیں کرتے، اگر آپ اس آفس کے مالک کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کرو، آپ کچھ اور کرتے ہیں، تو آیا آپ کو وہ اجرت دے گا؟ پیسے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے، آپ کو جاب سے نکال دے گا، آپ کو آفس سے نکال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کام کیا ہے، لیکن اس کی مرضی کے مطابق نہیں کیا۔ تو آج ہم دیکھیں، آیا ہم امام زمانہ حضرت امام مہدی کی مرضی کے مطابق، جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو ہمارے وقت کا امام ہے، جو ہمارے وقت کا مالک ہے، آیا ہم اپنا وقت اس کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں؟
نہیں گزار رہے، نہیں گزار رہے۔ اور کیسے کہہ رہے ہیں پھر؟ صاحب الزمان کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا عمل کچھ اور کہتا ہے اور ہماری زبان کچھ اور کہتی ہے۔ اور توجہ کریں، اس چیز کا نام کیا ہے کہ انسان کا عمل کچھ اور کہے اور انسان کی لسان کچھ اور کہے، انسان کی زبان کچھ اور کہے، تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ جو عمل میں کچھ اور ہو، جو زبان میں کچھ اور ہو، جو لسان میں کچھ اور ہو، یہ شخص منافق ہے۔ توجہ کریں، اگر ہم اس مطلب کی طرف توجہ کر لیں، صاحب الزمان کے معنی کی طرف ہماری توجہ ہو جائے، تو ہم اس خسارے سے نکل سکتے ہیں کہ انسان اس خسارے سے نکل سکتا ہے اور سرخرو ہو سکتا ہے۔